السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے سماج میں پھیلی ہوئی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے انسان کے اندر انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جس نے اسے تکلیف دی ہے، جس نے اسے دکھ پہنچایا ہے، اس سے بدلہ لینا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے۔ اور اگر اس سے کہا جائے کہ آپ اس شخص کو معاف کر دیں جس نے آپ کو تکلیف پہنچایا ہے، تو انسان معاف کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں سامنے والے کو معاف کر دوں تو اس کی ناک کٹ جائے گی، سماج میں لوگ اس کی توہین کریں گے، سماج میں اسے چھوٹا سمجھا جائے گا۔ گویا معاف کرنے کو، کشادہ دلی اختیار کرنے کو انسان اپنی توہین سمجھتا ہے، اور انتقام کو، بدلہ لینے کو، اپنی بھڑاس اور غصہ اتارنے کو انسان اپنی بہادری سمجھتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عزت انسان کی اس میں ہے کہ وہ معاف کر دے۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، دراصل اللہ رب العالمین کے نزدیک باعزت انسان کا کام ہے، اور جو انسان معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ ہمیں بدلہ لینا اور انتقام لینا یہ ہماری شان کو بڑھاتا ہے، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ بلکہ معاف کرنا، درگزر کر دینا، یہ انسان کی عزت اور شان میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ معاف کریں گے، جب بھی آپ درگزر کریں گے، جب بھی آپ سامنے والے سے انتقام نہیں لیں گے، تب اللہ رب العالمین سامنے والے کے دل میں بھی اللہ رب العالمین عزت عطا فرماتا ہے، اور آپ کو خود دنیا اور آخرت میں ایک باعزت انسان بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی سماج میں اور دنیا اور آخرت میں عزت پانے کے لیے انتقام کی راہ کو چھوڑ کر کے معاف کرنے کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ ذرا یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موقف کہ آپ نے مکہ فتح کیا اور سارے دشمن آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس معافی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ انتقام لیتے تو آپ کا یہ مقام ان کی نگاہ میں کبھی نہیں بنتا، لیکن معافی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کے دلوں میں اور بڑھا دیا۔ لہٰذا اس حقیقت کو، اس سچائی کو ہمیں تسلیم کرنا ہے اور عملی شکل دینا ہے کہ اگر آپ کو عزت چاہیے تو وہ انتقام کے راستے میں نہیں ہے، بلکہ عزت معاف کرنے کی راہ میں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث رسول ہمیں اسی بات کی تلقین کرتی ہے: وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ اللہ رب العالمین باعزت اسے بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے جو بندہ عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے، جو بندہ معاف کرتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ معافی کا رویہ اپنائیں، اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اپنائیں جن سے ہمیں کبھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ معافی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیں جن سے ہمیں کبھی تکلیف پہنچتی ہے، تاکہ ہماری عزت میں
اور ہماری رفعت میں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انتقام کی راہ سے، بدلے کی راہ سے ہٹ کر کے عفو و درگزر کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔